جب ہم نے کہا کہ ہم نے اے پی سی بلانی ہے، حالانکہ یہ کام ہے چیف ایگزیکٹو آف دی پرومس کا کہ وہ اے پی سی وہ بلاتے، پہلی دفعہ گورنر ہاؤس میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی امن و امان کے حوالے سے، اپنے ایشوز کے حوالے سے، اور آج تک جو ہے صوبے کے امن کے لیے ہمارے سی ایم صاحب نے، حالانکہ ان کو اسپیکر صاحب نے تنبیہ بھی کیا کہ آپ اے پی سی بلائیں اور اپنا مقدمہ، حالانکہ اس میں ہمارے جتنے بھی پوائنٹس تھے قراردادیں، اس میں 11 صوبے کے سپورٹ کے حوالے سے تھی، 3-4 باقی وفاق کے حوالے سے تھی، اس میں بھی ہم نے بات کی، اور میں نے جو اس میں ایک پولیٹیکل گروپ بنایا ہے، پولیٹیکل کمیٹی بنائی ہے، ہم جب پریزیڈنٹ آف پاکستان اور پرائم منسٹر آف پاکستان اور اسٹیک ہولڈر سے ملیں گے، ہم یہ پوائنٹ ان کو بتائیں گے کہ جب آپ اپیکس کمیٹی کی بات کرتے ہیں، ٹھیک کمپوزیشن آپ کی بالکل ٹھیک ہوگی، لیکن ہمارے صوبے کی سچویشن ڈفرینٹ ہے، جب تک ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن وہاں پر بیٹھنا چاہیے، وہ آپ کو بتائے کہ ہماری پوزیشن کیا ہے، آپ ایک طرف کے بیان سن رہے ہیں، دوسری طرف بھی سنیں کہ کیا ہو رہا ہے، لہٰذا یہ چیزیں، اور سرکاری افسران بھی جاتے ہوں گے ڈیفینیٹلی، وہ سی ایم کے سامنے کیا بتائیں گے کہ سی ایم صاحب کی مخالفت کریں گے، وہ یہ لوگ وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہی ہماری نمائندگی کر سکتے ہیں، اس کمپوزیشن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ایڈ نہیں کر سکتے ہیں ایز اے اسپیشل انوائٹی، آپ بلا سکتے ہیں کہ ہمارے صوبے کا جو لیڈر آف دی اپوزیشن وہاں پر ہو، تاکہ ہماری جو دوسرا رخ ہے، اصل رخ ہے اس حکومت کا، وہ بتا سکے کیا ہو۔ دیکھیں میں نہیں کہہ رہا ہوں، 2013 میں ایک پرامن صوبہ ان کے حوالے ہوا تھا، اور آپ نے دیکھا تھا اس صوبے میں میڈیا کے دوستوں نے، سیاستدانوں نے، یہاں پر سول سوسائٹی نے، پاکستان کی فوج نے، پولیس نے، یہاں تک کہ پی ایس کے بچوں نے بھی شہادتیں دیں، اور امن کے لیے ہم نے اس صوبے میں بڑی قربانیاں دیں۔ ایک 100% تو نہیں تو 90% ایک پرامن صوبہ ان کے حوالے کیا تھا، اور آج وہ صوبہ اس قسم کے دہشت گردی کا شکار ہو چکا ہے، تو اسی کسی نااہلی ہے، کسی اور کی حکومت تو نہیں تھی، انہی کی حکومت تھی۔ آج ہمارا صوبہ، آج آپ جائیں جنوبی اضلاع میں، آپ اپنے نمائندوں سے ذرا فون پہ بات کریں کہ ان کی کیا پوزیشن ہے، آپ دیکھیں سوات میں جس طریقے سے مس ہینڈل ہوا، ہمارے جو ڈپلومیٹس آ رہے تھے، آج مجھے بتائیں کسی ڈپلومیٹ کو، کسی فارنر کو آپ کے صوبے میں آنے کی اجازت ہے؟ ایک این او سی نہیں ملتی کسی کو آنے کی، تو ترقیاتی کام کیسے ہوں گے؟ اگر انٹرنیشنل ڈونرز یہاں پر نہیں آئیں گے، ایمبیسڈرز یہاں پر نہیں آئیں گے، این او سی نہیں ملے گی، تو وہاں پر آپ ترقیاتی کام کیسے کریں گے؟ تو یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ جب وہ لوگ نہیں آ سکتے، این او سی نہیں مل رہی ہے، تو مطلب ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے، اور جو خراب ہے تو یہ سب کے سامنے ہے۔ اور کبھی بھی آپ بتائیں کہ کبھی بھی آپ کی صوبائی اسمبلی میں یا کابینہ میں 1 پوائنٹ ایجنڈا ہمارے لا اینڈ آرڈر پہ کبھی ڈسکشن ہوئی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوئی ہے۔ لہٰذا جو ہے آپ بہت جلدی میں لہٰذا جو ہے میں سمجھتا ہوں، ہمیں کہتے ہیں کہ جی، یہ کہتے ہیں کہ فوج کو صوبے سے نکال دیا جائے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہم اس چیز کا متحمل ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ہماری پولیس بہت بہادر ہے، کیا ان کے پاس وہ اسلحہ، وہ گیجٹس ہیں؟ ہمارے سی ایم صاحب اتنے نان اویئر ہیں یا اویئر ہے، کیا بولوں میں ان کو پتہ ہے، جو کہتے ہیں کہ 1% آف NFC ایوارڈ جو ہمیں ملا تھا وار آن ٹیرر پہ، اس پہ آج تک مجھے 1 روپیہ بھی نہیں ملا، ٹھیک ہے، اور صوبائی اسمبلی میں اس کا جواب آتا ہے کہ نہیں 500 ارب ہمیں ملے ہیں، تو 500 ارب کدھر گئے ہیں؟ اگر 500 ارب ہمارے پولیس پہ خرچ ہوتے، ان کو گیجٹس ملتے، ان کو اسلحہ ملتا، ان کو بلٹ پروف گاڑیاں ملتی، ان کو لیبز ملتے، آج آپ ان کو ویل اکوپ کرتے۔ اب آج سی ایم صاحب کو یہ نہیں پتہ کہ 500 ارب روپے میں کہاں چلے گئے ہیں۔ لہٰذا یہ چیزیں، اور جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ ان کو چلتا کرے، ہم ایک جمہوری پارٹی کے لوگ ہیں، ہم اس طریقے سے کسی کو چلتا نہیں کرتے کہ آپ کہیں چلتا کر دیں، یا آپ کہتے ہیں گورنر راج لگا دیں یا اسمبلی، اس کا ایک اپنا ایک پروسیس ہے۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آئے ہیں ان کو بھی لوگ دیکھیں کہ انہوں نے جس قسم کے طریقے سے آئے ہیں، اور یہ اس وقت پورے صوبے میں اور پشاور میں جو باتیں چل رہی ہیں، جو بڑے انصاف کے طلبگار تھے، جو کہتے ہیں ہم بڑے انصاف کرتے ہیں، کرپشن کی کہانیاں کہاں پر مشہور نہیں ہیں، TMAs کی لوٹ مار کہاں پر نہیں ہے، ساری چیزیں جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں، کدھر کیا چیزیں بیچی جا رہی ہیں، کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب تو آپ کے اوپر اور ہمارے اوپر تو بہت پریشر ہے کہ ہمارے 2 CM ہو گئے ہیں، ایک ڈیفیکٹو CM ہے جس کو ہم اوریجنل CM کہتے ہیں، اسلام آباد سے آئی ہوئی ہیں، اور ہمارے CM پہ بھی بوجھ، ہمیں ان کے احساس ہے، ان کے پریشر کا، ان کے جو ہے وہ ذہنی سراب کا، کیونکہ ان کے اوپر جو CM ایک اور آ گئی ہیں، وہ ان کو جو ٹینشن دیتی رہتی ہیں، اس کا بھی ہمیں احساس ہے، ہم اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ سیاست ہو رہی ہے، قرم کا مسئلہ ہے تو قرم کے مسئلے میں دیکھیں میں تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر گیا، میں نے APC بھی کی، ہم نے اپنی سفارشات بھی دی، لیکن یہ صوبے کا کام ہے کہ وہ اگر امداد طلب کرتی ہے، اگر سندھ حکومت نے رینجرز بلائی ہے تو رینجرز آئی ہے، اگر بلوچستان حکومت نے فوج اور FC بلائی ہے تو آئی ہے وہاں پر امداد کرنے کے لیے، اگر صوبائی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ان کو فوج کی ضرورت ہے، یہاں پر ان کو آپریشن کی ضرورت ہے، تو ڈیمانڈ کریں، چھپتے کیوں ہیں؟ آج تک انہوں نے ڈیمانڈ نہیں کی، اگر وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز ضرورت ہے، تو اگر مرکز نہیں دیتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں سیاست ہوتی ہے۔ اب وہ جب جاتے ہیں، وہ جب ادھر جاتے ہیں، جیسے کل رضا سولہ صاحب نے کہا کہ CM صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، اندر تو اچھی باتیں کرتے ہیں، باہر آتے ہیں تو کیسٹ تبدیل کر لیتے ہیں۔
تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہے اب جاتے ہیں اندر، جب جاتے ہیں اپنی روح